السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں. بھائی زکوٰۃ کی ادائیگی کی اہمیت کیا ہے، اس سے ہمیں ملے گا کیا، اور اس کے اوپر فوائد و ثمرات کیا ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض کردہ ایک حکم ہے جس کا پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. تو اگر اللہ کی طرف سے کچھ نہ بھی ملے، صرف اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے کہ تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اگر کوئی منکر ہوگا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، زکوٰۃ کو فریضہ ہی نہیں. اور اگر کوئی منکر تو نہیں ہے لیکن ادائیگی نہیں کر رہا تو وہ ایک بہت بڑے حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمیں اپنی آخرت کو تباہی و بربادی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھو کہ ایک تو یہ حکم ہے ہی ہمارے بھلے اور فائدے کے لیے، دوسرا اس کے اوپر اللہ اور نواز رہے ہیں، اور ایسے ایسے ثمرات سے نواز رہے ہیں کہ جن کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں. اچھا، اب میں کروں گا یہ کہ میں مضمون بیان کروں گا، اس مضمون کے حوالے سے آیت کا، حدیث کا، جس چیز کی ہمیں ریفرنسنگ ملی ہم اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. وہ پھر آپ وہاں جا کے اگر دیکھنے کا موڈ ہو تو دیکھ لیجئے گا کہ بات کس طریقے سے ہے، لیکن ہم جو بیان کریں گے یہ مضمون آپ کو وہاں میں مل جائے گا. اب جس طرح میں نے میرے سامنے یہ بات لکھی ہوئی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں. اب یہ مضمون ہے کہ اللہ پاک زکوٰۃ کی ادائیگی سے آپ کے مال کو بڑھائیں گے. بظاہر آپ کو کیا نظر آئے گا کہ مال کم ہو رہا ہے. جب میرا مال نکل کے غرباء اور فقراء کی طرف جا رہا ہے تو میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ پاک اس مال کو بڑھائیں گے. اب اس بات کے حوالہ جات ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 کے اندر بھی یہ بات ہے، اور صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر بھی یہ حدیث ایک ملتی ہے جس سے ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ ہمارا مال جب اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، جب ہمارا مال اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ ہوگا تو اللہ پاک ہمارے مال کو اور بڑھا دیں گے، حالانکہ ہماری جیب سے مال نکل رہا ہوگا. تو یہ بات ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 161. تو بھائی اب کتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ کی طرف سے بڑھ رہا ہے ہمارے لیے. تو 700 گنا مطلب 700% نہیں ہے، یہ 700 گنا مطلب ملٹیپلائی بائی 700 ہے. ملٹیپلائی بائی 700% نہیں ہے. 700% کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 1 روپیہ رکھا اور آپ کا وہ 1 روپیہ 7 روپے میں تبدیل ہو گیا. یہ 700%. یہاں کہا جا رہا ہے 700 گنا، یعنی کہ آپ نے 1 روپیہ رکھا وہ 700 ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جو کیلکولیٹ کی ہی نہیں جا سکتی. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کی مد میں ادا کیے ہیں تو آپ کو 7 کروڑ روپے خرچ کرنے کا اجر ملے گا. سوچو یار، 1 لاکھ پہ 7 کروڑ کا اجر، اور پتہ نہیں کتنا اللہ نوازیں گے. اور یہ 700 کا مطلب بہت زیادہ کے ہوتے ہیں. اسی طرح کے زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ باقی رہے گا. اور اس کی ریفرنسنگ کیا ہے؟ سورۃ الفاتر آیت نمبر 29-30. تو بھائی اب ہمیشہ باقی رہنے والا اجر ہے. اچھا، انفائنائٹ کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. انفائنائٹ ہے. انفائنائٹ پلس سم تھنگ انفائنائٹ، انفائنائٹ مائنس سم تھنگ از اکوز ٹو انفائنائٹ. انفائنائٹ ملٹیپلائز، انفائنائٹ ڈیوائڈ. جس طرف جاؤ گے وہ انفینٹی رہتی ہے. تو بھائی جب انفینٹی کو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہو تو سوچو جو ہمیشہ رہنے والا ابد الآباد کا انفائنائٹ ٹائمز کا آپ کو اجر ملنے والا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. اور وہ کس چیز سے مل رہا ہے؟ جی زکوٰۃ سے مل رہا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا مقدر بن جاتی ہے. اللہ کی رحمت آپ کا مقدر بن جائے گی اگر آپ قاعدے سے، تمیز طریقے سے، حساب کر کے صحیح طریقے سے، جیسے آگے بتایا جائے گا اس طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، اچھا یہ کیا ہے؟ کامیاب ہونے والوں کی جو صفات قرآن پاک میں گنوائی گئی ہیں ان میں ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے. زندگی کا مقصد کامیابی ہے. کام کرو، کاروبار کرو، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، جو زندگی کی محنت کرو اس کا مقصد کامیابی ہے. ہاؤ ٹو گیٹ سکسیسفل، اور اس طریقے پتہ نہیں کتنے مضامین لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، سکسیس سٹوریز بیان کی جاتی ہیں. کامیابی کامیابی کامیابی. اللہ پاک سورۃ المومنین کے اندر آیت نمبر 40 کے اندر فرما رہے ہیں، جس کے اندر یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے، یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ بھائی زکوٰۃ ادا کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان جو زکوٰۃ طریقے سے ادا کرتے ہیں وہ کامیاب مسلمان ہیں.
تو بھائی اب زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ابن ماجہ کتاب الطہارت کی ایک روایت ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل اور علامت ہے، ایمان کی دلیل اور علامت زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو اگر اس کے وائس ورثہ کو سمجھیں تو وہ کیا ہے کہ ایمان کی دلیل نہیں ہے میرے پاس اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، میرے اندر ایمان کی علامت پائی نہیں جا رہی اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا۔ اب بھائی ایک علامت کا مفقود ہو جانا، ایک علامت کا نہ پایا جانا ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن پیدا کرتا ہے کہ یار میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ فکر مند ہونا چاہیے، اگر میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے آگے جو ہماری ایک اور روایت ہے المصنف لابن ابی شیبہ کتاب الجنائز کی، کہ قبر میں زکوٰۃ اپنے ادا کرنے والے کو عذاب سے بچاتی ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کرو تو قبر کے عذاب سے یہ زکوٰۃ آپ کو بچا لے گی۔ بھائی پورے مال میں سے جو زکاتیبل مال ہے، اس زکاتیبل مال کے اندر سے آپ ڈیڈکٹیبل لائبلٹیز کو بھی نکال دو تو جو نیٹ زکاتیبل مال بچتا ہے اس نیٹ زکاتیبل مال کا 2.5%، مطلب پہلے تو پورے مال کا 2.5% مانگ لیتے، پورا مال ہی مانگ لیتے تو اللہ کا دیا ہوا ہے، پورا نہیں مانگا، زکاتیبل مانگا، اس زکاتیبل کو بھی پورا نہیں مانگا، اس میں سے بھی لائبلٹیز کو ہٹاؤ، لائبلٹیز کو ہٹا کے اتنا سا رہ گیا، اس پورے کو مانگ لیتے، نہیں یہ بھی سارا نہیں چاہیے، اس میں سے بھی 97.5% کو ہٹا دو، تو جو تھوڑا سا مال بالکل اتنا سا بچے گا، یہ دینے سے آپ کی دنیا کے اندر اللہ کی رحمت آپ کے لیے واجب ہو رہی ہے، قبر کے اندر آپ کے لیے زکوٰۃ مدد کرنے آ رہی ہے۔ تو بھائی اب خود سوچو کہ ادا نہ کر کے ہم کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، اور بندہ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہے وہ بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو بھائی خود سوچو کہ یار کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کو ہم اس طریقے سے ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ مال کی حفاظت، زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ شعب الایمان البیہقی، زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہم اپنے مال کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھ لیں گے، گارڈ رکھ لیں گے، بینکوں میں پیسہ رکھوا دیں گے، سیفٹی تجوریاں خرید لیں گے، 10 طریقے کے خرچے کریں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ پھر قاعدے سے زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ صحیح اسباب اختیار کرو، اسباب کا انکار نہیں، لیکن ان اسباب کے ساتھ جو مسبب الاسباب نے بہترین چیز بتائی ہے اس کو چھوڑنے کے ساتھ باقی اسباب کا اختیار کرنا، یہ بھی بیوقوفی کی ایک علامت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے مال کی حفاظت ایسے ہوگی، ہم کہہ رہے ہیں ایسے تو نہیں ہوگی، ایسے تو مال ضائع ہو جائے گا، باقی سارے طریقے اپنا لیں گے، تو ہم بیوقوف ہیں۔ اگر کامیابی چاہیے، اگر صحیح طریقے سے کرنا ہے تو اس طریقے سے کرو جس طریقے سے ادا کرنے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ دیگر باتیں بھی ہیں، لیکن آگے اور پیغامات بھی اب تک پہنچانے ہیں۔ تو بھائی بات یہی ہے کہ ماننے والے کے لیے اتنی بھی بہت ہے، نہ ماننے والے کے لیے آگے 100 دلیلیں اور آ جائیں، 1000 دلیلیں اور آ جائیں، نہیں ماننا، تو بھائی کوشش یہ کرو کہ اپنے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے والا بناؤ اور ان پیغامات کو آگے پہنچاتے رہو، اس سیریز کے ساتھ جڑے رہو۔ خدا کے لیے یہ فریضہ ایک بھولا ہوا فریضہ ہے، ہمارے ہاں بہت بڑا مجمع جو قاعدے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، سیکھ کے زکوٰۃ ادا کر لو تاکہ اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔